क्लास 5। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पिछली दफ़ा हमने सबक पढ़ा था क़िस्सा यूनुस, और क़िस्सा यूनुस के हमने जो है बुलंदख्वानी की थी और साथ साथ उसकी वजाहत भी आपको दी थी। आज मैं आपको और अल्फाज माने भी दे चुकी मैं आपको, है ना क्लास। आज जो हमने करना है ना वो मारूजी सवालात करने। इसके लिए आप किताब का सफ़ा नंबर 21 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 21 पर हेडिंग दी हुई है मारूजी सवालात की, ठीक है। और मैं सवाल पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए किताब में। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए, ठीक है। जो दुरुस्त जवाब है उसको जो दायरा है आप चाहें तो कलर पेंसिल से उसको फिल कर दें, सही। और जो आंसर है दुरुस्त आंसर, दुरुस्त जवाब आप फिरिंदा ब्लैंक में लिखेंगे। अच्छा क्लास, अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको सवालात। अब आप गौर से देखिए, गौर से सुनिए। ऑप्शन सवाल नंबर 1 है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को डैश ने निगल लिया। अब इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 मछली, ऑप्शन नंबर 2 मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर 3 दरिया, ऑप्शन नंबर 4 किसी ने नहीं। सही आंसर दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 मछली। अब आ जाइए 2 पर। मछली के पेट में कई दिन रहने की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम डैश हो गए थे। ऑप्शन 1 ताकतवर, ऑप्शन 2 बीमार, ऑप्शन 3 कमज़ोर और ऑप्शन 3 हशाश बशाश। सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3 कमज़ोर। अब आ जाइए आप सवाल नंबर 3 पर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बस्ती के लोग डैश हो गए। ऑप्शन 1 खुश, ऑप्शन 2 उदास, ऑप्शन 3 शर्मिंदा, ऑप्शन 4 जो है वो नाराज़। क्या है जवाब? है शर्मिंदा। अब आइए आप नंबर 4 पर। बस्ती के लोगों ने एक डैश में जमा होकर अल्लाह से तौबा की। ऑप्शन 1 जंगल, ऑप्शन 2 मैदान, ऑप्शन 3 बयाबान, ऑप्शन 4 घर। सही जवाब है ऑप्शन 2 मैदान। अच्छा बच्चों, अब पेज नंबर 22 पर आ जाएं किताब के, और देखें टॉप पर सवाल लिखा हुआ है। इस वाक़े का आखिरी पैराग्राफ कॉपी में खुशखत लिखिए। यानी आपको गुड हैंड राइटिंग से आखिरी पैराग्राफ लिखना है। 1 फिंगर गैप छोड़ के लफ्ज़ों को लिखेंगे आप, ताकि अच्छी साफ और खुली राइटिंग हो। अच्छा, आप देखिए अगले नीचे आ जाइए सवाल नंबर 3, यानी कि सवाल जवाब करने हैं आपको, ठीक है। आप कॉपी पर सवाल जवाब की हेडिंग दीजिए, सवाल कॉपी करिए और जवाब किताब से मार्क करिए। जी, सवाल नंबर 3 है, सवालों के जवाब अपनी कॉपी पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों चले गए? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर क्यों चले गए? इसका जवाब पेज नंबर 19 सफ़ा नंबर 19 और फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। बहुत अरसे तक तबलीग करने के, यहाँ से लिखेंगे आप यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है। बहुत से पहले आपने खुद से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ पर ऐड करना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत अरसे तक तबलीग करते रहे और अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुँचाते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बातें मानना तो दूर की बात थी, लोग उल्टा इनका मजाक उड़ाते थे। इससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए। इस तरह सवाल नंबर 1 का आंसर आपको मैंने बता दिया, आपने यकीनन मार्क कर लिया होगा बच्चों। अब आप देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कॉपी डाउन करिए किताब से। कश्ती डूबने से बचाने के लिए लोगों ने आपस में क्या मशवरे शुरू कर दिए? जवाब के लिए पेज देखेंगे आप सफ़ा नंबर 19, ठीक है। और इसका जवाब सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन। उन्होंने आपस में बातचीत और मशवरे शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। इस ज़माने में लोग इंसानों को खरीदते और उन गुलामों से खिदमत लेते थे। उसको कश्ती से निकालने से हम बच जाएंगे। यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। अच्छा बच्चों, अब सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। सवाल नंबर 3 कॉपी डाउन करिए किताब से। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने
کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے, اب آپ لکھیں اس کا جواب, مارک کر لیجئے. جی صفحہ نمبر 19 پر آ جائیے. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے. آپ نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو, اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے. ٹھیک ہے, آپ لوگ آنسر مارک کر رہے ہیں اور میں ساتھ میں آپ کو ریڈ بھی کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اچھا اب دیکھیے سوال نمبر 4. کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ قرآ میں ڈالنے پر انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں تھے؟ جواب کے لیے پیج نمبر 20 صفحہ 20 آ جائیے. جی دوبارہ قرآ ڈالا گیا, ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں دوبارہ قرآ ڈالو. ٹھیک ہے, اس کا جواب مل گیا آپ کو ان کے نورانی چہرے کی وجہ سے. صحیح. اب آ جائیے آپ سوال نمبر 5 پر. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور اس کا مفہوم لکھیے. دعا تو آپ کو معلوم ہے لیکن میں آپ سے عربی لکھنے کے لیے میں نہیں کہوں گی. دعا میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ دعا ہے جو ہم آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں, جو پڑھتے ہیں نا آیت کریمہ, یہ وہ دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ ہے وہ دعا, لیکن آپ عربی مت لکھیے گا, آپ صرف اس کا مفہوم لکھیے. اور مفہوم جو ہے وہ کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے. میں ریڈ کر رہی ہوں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ اللہ کے پاک ہیں, میں بے شک قصوروار ہوں. یہاں تک یہ مفہوم آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم نے سوال جواب بھی کر لیے. اب ہمارے پاس کام آ گیا ہے سوال نمبر 4, اور سوال نمبر 4 میں ہم نے کرنے ہیں جملے. ٹھیک ہے, الفاظ جملے. پہلا لفظ ہے انتظار, حکم, انکار, محسوس اور توجہ, تعمیل. صحیح, یہ ہے. اچھا اب آپ الفاظ کاپی کریے, 2 کالم بنائیے, ایک پہ آپ الفاظ لکھیے, سیکنڈ پہ آپ جملے لکھیے. پہلا لفظ ہے انتظار. کیا معنی ہے انتظار کے؟ انتظار کرنا. ٹھیک ہے, اور انتظار کی جو کیفیت ہوتی ہے بہت ہی عجیب سی ہوتی ہے نا. کسی کا کہیں ہم ہاسپٹل میں جو ہے کسی کلینک جاتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, تو انتظار. ٹھیک ہے, تو اب آپ لکھیں, کیا جملہ لکھیں گے انتظار کا؟ آپ نے خود جملے بنانے ہیں, ایک آدھ جملہ میں بنا دیتی ہوں آپ کی سہولت کے لیے. صحیح, میں بہت دیر سے, ٹھیک ہے, میں کلینک پر بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. صحیح, یا مجھے اپنے رزلٹ کا بے تابی سے انتظار ہے, میں اسکول کھلنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں. ہے نا بچوں, اسکول کے لیے بھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اسکول کھل جائیں, یہ بھی انتظار ہی ہوا. ہم سب منتظر ہیں جلد سے جلد اسکول کھل جائیں. انتظار کے ہی سارے جملے ہو گئے. اچھا اب اگلا لفظ کیا ہے؟ حکم. حکم کس کا حکم ماننا چاہیے؟ حکم ہمیں اللہ کا حکم ہر حال میں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے بہتر بھی اگر آپ کوئی بنا سکتے ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. پھر ہے انکار. انکار ہے نا, دین کا انکار کرنے والے کو, اسلام کا انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. صحیح, اور کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. محسوس, فیل کرنا, محسوس. ٹھیک ہے, اتنی ساری جو ہے وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں کہ میں چھٹیوں میں بوریت محسوس کر رہا ہوں. ہے نا, ہم وہ چھٹیوں میں بہت زیادہ بوریت محسوس کر رہے ہیں. اور دوسرا بھی آپ بنا سکتے ہیں, توجہ. ہمیں ہر حال میں پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے. ہے نا. پھر ہے تعمیل. ہمیں اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے.
یہ اتنے سارے میں نے جملے آپ کو خود پڑھ کے بتا دیے. اب آپ اپنے لفظوں میں جو بھی جملہ آپ کو اچھا لگتا ہے آتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. اس طرح اس سبق کے ہم نے تقریباً سارا کام کر لیا. قواعد بھی میں نے دیکھے آپ کو کروا دی تھی زمانے کی اقسام. اچھا بچوں، آپ نے جملے بنا لیے ہیں کاپی پر، ٹھیک ہے، اور اس میں نیچے جو قواعد دی ہوئی ہے وہ ہم نے قواعد کے یونٹ پہ ساری آپ کو میں نے قواعد کروا دی تھی. صحیح؟ اچھا، اب یہ لکھا ہوا ہے یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے. آپ یہ بات اس وقت پڑھ رہے ہیں جو زمانہ حال ہے. یہ تو ہم کر چکے ہیں، لہٰذا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک ہم نے سوال جواب کر لیے. اس کے بعد آپ جو کریں گے قواعد کاپی پر واحد جمع والا سوال آپ خود کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. اپنی قواعد کاپی پر آپ نے کرنا ہے سوال نمبر 7، پیج نمبر 23، سوال نمبر 7. جی بچوں، صفحہ نمبر 23 پر کوشچن نمبر 7 خالی جگہ میں واحد کی جمع لکھی، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اردو گرامر کاپی پر بہت آسان ہے. جھنڈا، جھنڈے، کوا، کوے، پراٹھا، پراٹھے، لفافہ، لفافے، روزہ، روزے، میوہ، میوے. ٹھیک ہے، سب میں بڑی لگا کر آپ نے جمع بنانی ہے. یہ بہت آسان ہے، یہ آپ کر لیں گے. اچھا بچوں، ایک بات آپ سے کہنی تھی کہ کاپیز آ گئی ہیں. آپ نے کاپیز یقیناً پرچیز کر لی ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو جتنا بھی کام کروایا جا رہا ہے نیو چیپٹر سبق آپ جو میں نے ابھی پڑھایا آپ کو قصہ یونس علیہ السلام اور اردو قواعد کا جو کام دے رہی ہوں، یہ سب آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. آپ نے کاپیاں خرید لی ہیں. اب جتنی بھی ٹیچرز ہیں تمام سبجیکٹ جو ہیں آپ کے وہ کاپی پہ چیک ہوں گے. ہم کو ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے آپ کو، تو آپ اپنی کاپیاں اسکول میں سبمٹ کراؤ گے. لہٰذا فوراً سے پیشتر آپ کاپیاں اسکول سے خرید لیجئے اور جو نیا چیپٹر ہے وہ کاپی پہ کریے تاکہ ہمیں چیکنگ کے لیے آسانی ہو. جو آپ نے پرانا کام کیا ہے اس کو آپ کاپی پر اسٹیک کر دیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.